وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 53 اور 54 حصہ سوم۔ آج کا موضوع کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 53 لفظی ترجمہ قل یا عبادی، آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین وہ اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، وانیبوا الی ربکم، اور رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، اور اس کے سامنے ماتھا ٹیک دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے تم پہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، وہ لوگ جنہوں نے اپنی نیت خراب کر لی، دنیا میں رہتے ہوئے یا رہنے کی نیت خراب کر لی، اور وہ اپنے اوپر زیادتیاں کرنے لگے اور کرتے رہے، جتنی بھی مدت کرتے رہے، لیکن ابھی وہ زندہ ہیں۔ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو معنی بیان کر دیا، جن کی نیت خراب ہو گئی اور وہ زیادتی کے کاموں میں اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، ظالم بن گئے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ معنی بھی قرآن میں آتا ہے، ظالمون۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے اور رؤوف شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے سامعین کرام وسیع ہے، سبقت رحمتی علی غضبی،
میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان، ہم کہتے ہیں نا وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ تو بہرحال ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس کی میں نے آپ کو تفصیل حسب توفیق بتا دی ہے، زیادہ مطلب یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب ان سے خطاب ہے، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ جو بھی تمہاری زندگی ہے، یعنی جو بھی تم نے زیادتیاں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اور یہاں تو یہ الفاظ ہیں، دوسری جگہ بہت بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جنہوں نے رجوع کر لیا، تابہ، اور ایمان لے آئے، ایمان باللہ، وعمل صالحا، اور عمل نیک کیا۔ تو اس کے دو پہلو ہیں بڑے دلچسپ ہیں سامعین کرام۔ ایک تو یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یک دم اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، مہربان ہے، اور یہ صفت رحمانیت اس کی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ میں جو آپ کو دوسری آیت پڑھ کے سنا رہا تھا نا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ سبحان اللہ، سب کہیے سبحان اللہ جناب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ مہربانی ہے، یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ان کی اللہ تعالیٰ جو بھی برائیاں ہیں، مثال کے طور پہ 20 سال آپ نے اللہ تعالیٰ سے اعراض کر لیا اور اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، وہ 20 سال جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کے گزارے، اللہ تعالیٰ ان 20 سالوں کو آپ کے 20 سالہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور کچھ چاہیے؟ بتائیے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے لیے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ساری رحمتیں خاص ہیں، دنیا کے لیے ہیں، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ لیکن بات یہ ہے سامعین اکرام کہ یعنی اس وقت کی امید میں نہ رہیں، یعنی جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملے اس میں آپ دیر نہ لگائیں، یہ میرا مشورہ ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ عام طور پہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان توبہ کرنے میں دیر لگاتا رہتا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں دیر لگاتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجوہات ہیں کچھ، ایک تو ہم لوگ تذبذب میں ہیں، کیونکہ یہ جو مقصد میں نے بتایا آپ کو، انسان کا مقصد، یہ تو بالکل واضح ہے سامعین کرام، قرآن اس پہ شاہد ہے، تمام پیغمبران اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ اب ہمیں بات یہ یہاں آ کے تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے، ہمارا اصل میں ظاہر پر اتنا ایمان آ گیا ہے، اتنا یقین آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں 100 رکاوٹیں ہمیں نظر آتی ہیں، 100 جگہ ہم خطرات اور خدشات محسوس کرتے ہیں۔ بات ایسی ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر دنیا کی طرف آپ رخ کر لیتے ہیں تو اس میں تو خطرات ہی خطرات ہیں، وہ سارے کا سارا خطرہ ہے۔ اصل جو ہے یعنی جو لازمی خطرہ ہے کہ اگر دنیا کا آپ بحیثیت منزل اور
مقصود و محبوب انتخاب کر لیتے ہیں نا دنیا کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے لکھ دیا قرآن میں لا یرضی لعبادہ الکفر، بندوں کی ناشکری پہ میں راضی نہیں، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکریہ ادا کرو اس کا تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا، لیکن لا یرضی لعبادہ الکفر، بندوں کے انکار اور ناشکری پہ وہ راضی نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، خدشات کوئی بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں کوئی بھی خطرہ خدشہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فائدے ہی فائدے ہیں سامعین کرام۔ یہ میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین قابل عمل ہے، ہمارا جو شیطانی ذہن ہے اس میں یہ ہے کہ دین ناقابل عمل ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا، بالکل رجوع کر لو اللہ تعالیٰ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کا نام یاد کرو اور اس کی طرف ہر ایک سے تعلق توڑ کے اللہ کے ہو جاؤ۔ یہ اصل میں ہماری وہ ایک شیطانی ذہنیت ہے، مادی ذہنیت ہے کہ وہ ہم ہچکچاتے ہیں مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف یکدم رجوع کرنے کے لیے۔ دیکھیں، جب آپ یکدم رجوع کریں گے تو یکدم آپ کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، گزشتہ تمام، اور ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ اچھائیوں میں بدل دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اب یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں نا تو میں مشکور رہوں گا آپ کا۔ یہاں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لا یأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، صرف کافر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، لیکن مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اس کا مطلب کہ آپ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اب بھی رجوع کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور تم امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم معافی مانگو گے، انیبوا الی ربکم، جب تم تائب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ رحمت سے تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اس کی یعنی قرآن میں اور بھی اس کے مضامین ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں یہیں تک محدود رہتا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم بخشنے والا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گناہوں کو بخش دینا، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بخش دیتا ہے وہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ بات نوٹ کر لیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا گناہ اس نے کیا ہی نہ ہو۔ پھر الرحیم ہے، الرحیم کا مطلب مہربان ہے عام طور پہ، لیکن قدردان، مہربان بھی ہے، تو مہربانی ایسی کہ ان ربنا لغفور شکور، شکور کے معنی بھی سامعین کرام قدردانی کے آتے ہیں، یعنی اعمال نیک کی وہ قدر کرتا ہے، تمہارے جذبے کی وہ قدر کرے گا، تمہارا استقبال ہوگا اور تمہارے جو بھی نیک اعمال ہیں، جو بھی نیت تم نے کی ہے اس کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا۔ قدر کس طرح کرے گا؟ تمہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا، یعنی گناہ کو چھوڑنا، ترک کرنا میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا، توفیق الہی تمہارے شامل حال ہوگی، اس کا الگ مضمون ہے، وہ پھر کسی وقت بیان کر دوں گا۔ لیکن رحیم مطلب قدردان، تمہارے اعمال کی قدر کی جائے گی۔ رحیم رحمان ہے اور رحیم ہے، رحمان اس کی رحمانیت رحمت عام ہے اور یہ خاص ہے۔ خاص مطلب اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو تمہارے خاص استقبال ہوگا اور تمہارے لیے خاص سلوک ہوگا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ تم نے اب کرنا کیا ہے، کہ اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ اپنے دل میں جگا کے
اللہ تعالیٰ کی طرف اب سب سے پہلے تم نے رجوع کرنا ہے. اے میرے بندے انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لو، رجوع کر لو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. دیکھیں رجوع میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں نا کہ ایک دکاندار ہے تو وہ بد اخلاق بھی ہے اور مہنگی بھی چیزیں بیچتا ہے، اس نے دکان کھولی بھی ہے، اخلاق اس کے ٹھیک نہیں ہے. دوسرا دکاندار ہے وہ فیاض بھی ہے، زیادہ بھی دیتا ہے، اس کے اخلاق بھی. تو آپ ایک جو دکان ہے جس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے اس سے منہ پھیر کے دوسری دکان کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس کائنات کا بادشاہ ہے، تمام خزانے اس کے پاس ہیں اور وہ فیاض ہے. بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. تو ایک فیاض بادشاہ، ایک شفیق بادشاہ، ایک مہربان رب، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے ہاں کہ وہ تو بڑا مہربان ہے تو پھر آپ اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. اس وقت جو بھی معبودان باطل ہیں نا سامعین کرام، یہ تو خس و خاشاک ہے. معبودان باطل ان میں نہ کوئی زور ہے نہ طاقت ہے، یہ سب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یعنی معبود کی طاقت تو اس میں نہیں ہے نا سامعین کرام. معبود تو اللہ تعالیٰ، حقیقی معبود تو اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب ہمارا یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری منزل ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور رجوع کرنا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اور کوئی ذات ہے ہی نہیں سامنے کرم، اللہ کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں ہے جس کا وجود حقیقی ہو. یہ ایک بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ واحد وہ ذات ہے جو الحی القیوم ہے، از خود قائم ہے اور دوسرے اس کی وجہ سے قائم ہے، اور وہ تو اللہ ہے سامنے کرام. یہ کبھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ جب ہم کہتے ہیں نا، یہ تمام صفات کے ساتھ آپ تصور کریں تو اس کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ علی الکبیر، بہت اونچا، بہت بڑا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو اب بنتا یعنی اس کی طرف رجوع کرنا بنتا ہے سامعین کرام، کیونکہ اس میں طاقت ہے اور نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. اب بنتا ہے سامعین کرام، کسی کے اور آگے جھکنا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے. مخلوق میں ذاتی کوئی صفت تو نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ عطائی ہے. اگر سونا ہے تو وہ تو اس میں اگر طاقت کچھ رکھی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور وہی سونے سے کنجوسوں کو داغا جائے گا جہنم میں. کوئی اور طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، حقیقی وجود بھی اسی کا ہے. تمام الحمد للہ، تمام تعریفوں کی قابل ایک ہی ذات ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر شریک سے. تو جب آپ اس کی طرف رجوع کریں گے تو اب کرنا کیا ہے؟ جب رجوع کر لیں گے کرنا کیا ہے؟ اسلموا لہو، اب اس کے سامنے ماتھا ٹیک دینا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ. تو جب ایک سجدہ آپ کر لیں گے، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ آپ فرما بردار ہو جائیں اس کے، من قبل، اس سے پہلے کہ آپ پہ عذاب آ جائے. تو یہ سر جھکا دینا سامنے کرام، تھوڑا سا اس پہ غور کریں. میں آپ کی توجہ ایک اور آیت کی طرف بھی دلاتا ہوں. اصل جو کام ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا اپنا مضمون، اصل جو چیز ہے وہ سر جھکا دینا ہے رب کی رضا کے سامنے، رب کے سامنے بحیثیت مقصود
محبوب و مطلوب. ایک یہ اس طریقے سے کہ آپ مان لیں کہ میری منزل اللہ ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ تسلیم کر لیں کہ میری منزل اللہ ہے، بس ایک وحدہ لا شریک لہ. اور ایک یہ بات تسلیم کر لیں. دوسری یہ حقیقت بھی آپ کو تسلیم کرنی ہوگی اور یہ جاننا ہوگا، اپنی کامیابی کا راز جاننا ہوگا کہ اس کے سامنے ماتھا ٹیک دینا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو اصول اور طریقہ بتایا ہے دین اسلام کا، اور اس پہ یعنی اس کے سامنے آپ نے سر جھکا دینا ہے، مان لینا ہے کہ شریعت میں ہی کامیابی ہے میری. شریعت کیا ہے؟ یہ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دیکھیں اس بات پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے سامنے کرم. میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ یہ ان کا قرآن پہ یقین ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل ہی نہیں ہے. یہ باتیں میں آپ کو ساتھ ساتھ صاف بھی بتا رہا جا رہا ہوں تاکہ آپ ادھر ادھر نہ یعنی خیال آپ کا کہیں اور نہ جائے. قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، قرآن کو نشان تضحیق بنا لیا ہے، کیونکہ وہ منزل ہماری منزل ہی نہیں ہے جس کی طرف ہمیں قرآن لے جانا چاہتا ہے. قرآن تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا دینا. قرآن ایک رسی ہے جس کو ہم پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. قرآن حبل اللہ المتین، القرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. یہ رسی اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے اس کا ایک سرا ہمارے پاس ہے، دوسرا یعنی جب آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو یہ رسی آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی. یعنی یہ دیکھیں جو حقیقی باتیں ہیں، جو سچ ہے، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ معلوم ہونا چاہیے. اسلموا لہو، اس کے سامنے آپ سر جھکا دیں. اب میں وہ آیت پیش کر رہا ہوں جو آپ کو میں نے وعدہ کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے. وہو محسن، اور یہ مخلص بھی ہو. من اسلم وجہہ، یہاں دیکھیں اسلمو کے لفظ ہے، وہاں لفظ کیا ہے؟ من اسلم، جس نے بھی سر جھکا دیا اللہ کے سامنے. من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے سامنے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے. مرضی کیا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے، یہ دین کیا ہے، یہ طرز زندگی ہمیں بتاتا ہے. آپ نے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا. اب اس میں آپ مخلص بھی ہوں. مخلص کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی منافقت نہ پائی جائے، کسی غرض کے لیے اللہ کی بندگی نہ کریں، اللہ کے لیے. یہ بندگی جو ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ہم اس کے بندے ہیں، بندگی اس کا حق ہے. اس کا کوئی اجر معاوضہ آپ کیوں طلب کرتے ہیں؟ آپ خالص اللہ کے لیے بندگی کریں، اللہ کو راضی کریں. اللہ آپ کا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے. تو اب اس کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں، یہ بنتا ہے سامنے کرام. دیکھیں کائنات کی ہر چیز فطرتاً مجبور ہے، اور یہ اللہ کی مرضی کے سامنے ہر ایک مخلوقات نے سر جھکا دیا ہے. اب ہمیں تھوڑی سی اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کسی اجر کے طالب ہو کے اللہ کی بندگی کریں. یہ تو اس کا حق بنتا ہے سامنے کرام. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے اعمال سے داخل نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت. صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ بھی؟ ان کا ہاں میں بھی، لیکن اگر اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے. دیکھیں یہ جنت تو
ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اجر تو کہا ہے، لیکن بات یہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ وہ اس کو نعم اجر العاملین فرماتے ہیں، لیکن بات یہ ہے اپنے طور پہ اگر میں اور آپ سوچیں نا، یہ بندگی تو اس کی بنتی ہے بس، اور کوئی جس کا کھائے اسی کا گائے، وہ ہمارا رب ہے، ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمیں دے یا نہ دے، جو سلوک بھی کرے، لیکن ہم اس کے بندے ہیں، ہم نے اس کے سامنے سر جھکا کے رکھنا ہے، ہم نے اس کی مرضی پر زندگی گزارنی ہے۔ سامنے کرام وَأَسْلِمُوا لَهُ، دیکھیں یہ دو الفاظ میں اللہ تعالیٰ تمام کامیابیوں کا نچوڑ اس آیت میں پیش کر رہا ہے۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، باس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ اب کیا ہوگا اگر تم اچھا، یہ اس میں ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو قبل اس کے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا جو نافرمانوں کے لیے ہے، جو مجرموں کے لیے ہے، جو ناشکروں کے لیے ہے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ معبودان باطل اور نہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری مدد، اس وقت تو مدد اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تو یہاں تو مدد ملتی ہے۔ سامنے کرام توفیق الہی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہم پڑھتے ہیں نا، کہ کوئی نہ طاقت ہے نہ نیکی کی کسی میں، اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، لیکن اللہ یعنی اللہ کی مدد سے ہم ایسا کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، برائی سے بچ سکتے ہیں، تو یہاں تو مدد ہوتی ہے۔ اللہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی الا ان نصر اللہ قریب، یہاں تو مدد ہوگی، یہاں تو تم نے اگر اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع، تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ پوری آیت ہے سامنے کرام۔ بہرحال ابھی وقت کم ہے تو لہٰذا میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں سامنے کرام، یہ دو آیات ہیں، آج اس کا تیسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ مکمل اس کے بعد جو ہے اگلی آیت کی طرف ہم جائیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔ انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، کیا مطلب؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں دل و جان سے کہ میری منزل اللہ ہے اور میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی طرف میں نے جانا ہے۔ یعنی جانا ہے کا کیا مطلب؟ آپ نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ تک اگر جانا ہے تو اس کے راستے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ حق ہے، یعنی آپ نے انابت میں اس کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضا اللہ تعالیٰ نے تو یہاں ایک لفظ میں سمیٹ دیا، اسلموا لہو، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کے سامنے ماتھا ٹیک دو، سر جھکا دو اس کے سامنے۔ تو یہ دو جملے جو ہیں سامنے کرام، انیبوا الی ربکم واسلموا لہو من قبل ان یاتیکم۔ اب دیکھیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ڈرا رہا ہے اور میں بھی ڈرا رہا ہوں آپ کو، میں تو اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر رہا ہوں، یعنی وہ عذاب آئے گا جس سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ بالکل ذہن میں رکھ لیں سامنے کرام، کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بخشے گا۔ یہ تو آپ شرک کی طرف جا رہے ہیں سامنے کرام، سیدھا سیدھا۔ اللہ کو اگر آپ منزل نہیں بناتے، دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ خراب کر لیتے ہیں اور اللہ کو نہیں بناتے نیت، یہ تو نیت خراب ہو گئی، اب آپ کو اعمال کی اب تو سزا ملے گی، جو زندگی گزاریں گے آپ اس کی آپ کو سزا ملے گی، اگرچہ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکاتیں دیتے رہیں، لیکن آپ کی نیت اگر خراب ہے
دنیا ہے آپ کی نیت، اور بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں سامعین کرام جن کی نیت خراب ہو چکی ہے. بہرحال ایسے وقت آنے سے پہلے من قبل ان یأتیکم العذاب، کہ عذاب آ جائے. اور عذاب آخرت، عذاب سامعین کرام دنیا میں بھی آ جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. تھوڑا سا ہم اس میں مضمون اللہ کی توفیق سے اللہ نے چاہا تو مزید بھی کر لیں گے. تو ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سبق زیادہ ہے، ترجمہ سنا دیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یک دم معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. واسلموا لہ، اور اس کے سامنے ماتھا ٹیک دو، فرما برداری اختیار کر لو. من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تم پہ آ جائے وہ عذاب. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Say, O my servants who have transgressed against themselves, do not despair of God's mercy, for God forgives all sins. He is indeed the forgiver, the clement. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. And turn to your Lord and submit to Him before the retribution comes upon you, then you will not be helped. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.